ویڈیو بنانا منع تو نہیں ہے نا؟ ہاں ویڈیو بنانا منع تو نہیں ہے نا؟ نہیں بنا. میں نے کون سا لیا ہے؟ سارے پرنٹ ماشاء اللہ اچھے ہیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ. دروازہ کھولیں. کہاں سے بولوں؟ لینے تمہیں اپنا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم الحمدللہ ٹھیک ہیں اور ویلکم بیک ٹو اندر بلاگ، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. میں آج سے اپنے اس چینل پہ یعنی کہ لائیولی میوش، اس کا مجھے پورا نام بھی صحیح سے نہیں پتہ، میں شروع کری ہوں اپنا نیا چینل جو میرا ہے اس میں ولاگنگ. اور جو دوسرا چینل ہے جس پہ آپ میری ویڈیوز یا ولاگنگز دیکھتے تھے اس پہ میں صرف کوکنگ کی ویڈیوز رکھنا چاہتی ہوں. دیکھیں یہ کب تک چلتا ہے، کیا ٹرینڈنگ جاتی ہے اور کس طرح سے لوگ پسند کرتے ہیں، تو اس لیے میں اس کی سیکوینس خراب نہیں کرنا چاہ رہی. میں نے کہا اس کو کوکنگ کو ہی رکھتی ہوں اور یہاں پہ میں ولاگنگ اسٹارٹ کر دیتی ہوں، کیونکہ یہ والا بھی چینل رکا ہوا ہے اور کیونکہ میں ماشاءاللہ سے سیکوینس میں آ گئی ہوں اور مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ کس طرح سے ٹیگنگ کرنی ہے، کس طرح سے تھمبنیل کرنے ہیں اور ایک ریگولر بیسس پہ کام کرنے لگی. ظاہر سی بات ہے اب تقریباً 2 سے 2.5 سال ہو رہا ہے میں اس کام کو لے کے چل رہی ہوں، اور اب یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ ایک دم سے وائرل ہو جاتی ہیں، کچھ کے امپریشن اچھے ہو جاتے ہیں، کچھ کو یوٹیوب جو ہے وہ ریکمنڈیشن میں ڈال دیتا ہے. تو جی یہاں پہ میں اپنی خالہ کے یہاں گئی تھی، مجھے پلازو پینٹس جو ہوتی ہیں نا وہ اریب کی جو اچھی والی صحیح والی ہوتی ہے نا پراپر، وہ سلوانی تھیں، تو انہوں نے مجھے 2-3 کر کے دے دی ماشاءاللہ سے. تو تھینک یو سو مچ آنٹی. اس کے بعد ہے یہ جی نیکسٹ ڈے، اور نیکسٹ ڈے آپ کو پتہ ہے ویکینڈ جو ہے وہ میرا کتنا زیادہ ٹف ہوتا ہے صبح سے کام شام کرنے کے بعد. اور سیٹرڈے کو میں کپڑے بھی دھلواتی ہوں، تو وہ سب بھی ہو گیا تھا کھانا وانا سب کچھ کر کے، اور پھر میں آ گئی ہوں پی ایف میوزیم. تو آپ دیکھیں اب پی ایف میوزیم کر لیتی ہوں. اور آج میں نے تھوڑا الگ سے انداز کا ڈریس پہنا ہے، وہ انشاءاللہ میں جا کے آپ کو دکھاؤں گی. اور یہاں پہ 6 سیکنڈ رہ گئے ہیں، چلیں میں پھر ملتی ہوں. السلام علیکم. تو جی میں جو پی ایف میوزیم آ گئی ہوں اور میرے ڈریس میں، تو میں نے پھر یہی کیا کہ میں نے کہا چلو میں یہی پہنوں، اس کے علاوہ کوئی اور ڈیزائن نہیں ہے. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اور جی میں آ گئی ہوں پی ایف، اور یہ ہے آج میرا ڈریس. اور میں آج اس طرف آئی ہوں تھوڑا، میں نے کہا کہ چلو اس طرف آتے ہیں، اور ادھر سے میں ٹرن کر کے جو ہے نا ادھر چلی جاؤں گی. بچے مجھے کھیل رہے، بچے یہاں پہ کہ انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، ایسی بات ہے تو کیا کریں گے، ان کو بھی چاہیے وقت. اور ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. مجھے گھر میں کچھ جب ایشوز ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے پھر آپ جو ہے نا جب یہاں پہ آتے ہیں نا تو بہت، میں الحمدللہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کام ہے. تو بس کیا بولوں، پتہ نہیں کیا ایسی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ کو مجھے پسند آئی. اور میں سیٹرڈے سنڈے یہاں پہ بہت آرام سے آتی ہوں، انجوائے کرتی ہوں ماشاءاللہ سے. ارننگ کا سلسلہ بھی ہے، میرا شو بھی ہے. شاید صبر اللہ کو پسند آیا. سو یہ ننھی انٹی سے کل سلوایا تھا میں نے میری خالہ سے، سو اچھا سیا انہوں نے. اور بس کچھ ہر گھر میں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ پریشانی ہوتی ہے. تو آج جو ہے وہ کل میرے ساتھ بھی کچھ ایشوز تھے، تو اسی طرح سے اسی وجہ سے میں زیادہ آج ایکسپلین کری ہوں. تو میں آج یہاں پہ آئی ہوں، تو میں آ کر اپنے نے چائے پی ہے اور میں بالکل ماشاءاللہ سے سیٹ ہو گئی ہوں. اس لیے میں نے میک اپ بھی نہیں کیا. اور اب ایسی ہو گئی ہے کنڈیشن کہ پہلے جو ہے نا بہت برداشت ہو جاتا تھا، صبر ہوتا تھا، اب تھوڑا سا جو ہے نا برداشت ختم ہو گیا.
اور فوراً جو ہے وہ کلک کرتا ہے مائنڈ. پھر جو ہے نا میک اپ ویک اپ کرنے کا بھی آدمی نہیں تھا, وہ ہلکا سا میک اپ کیا. خیر اچھا لگ رہا ہے, ڈریس صحیح ہے. باقی یہ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو پسند کر رہے ہیں جو کہ میں کوکنگ کی بنا رہی ہوں, اس کے لیے کم ہوا تو میں نے سوچا کہ چلو ایک اور ولاگ بنا لیتی ہوں, بات کر لیتی ہوں. اور آج میں نے لائنر نہیں لگایا. لائنر نہ لگانے کی وجہ سے جو ہے نا وہ میرا جو چہرہ ہے وہ بہت سمپل سا لگ رہا ہے. ڈیری پروڈکٹ نہیں ہے. مارجرین جو ہے وہ ویجیٹیبل فیٹ سے بنتا ہے, اور جو بٹر جو ہوتا ہے وہ ڈیری پروڈکٹ ہے. وہ ابھی میں نے ایک ویڈیو فیس بک پہ شیئر کی تو اس کے ساتھ اسٹیٹس بھی لگایا تھا, مینشن کیا بائی ریٹن, مطلب ایک لکھا ہوا ایک اسٹیٹس تھا. آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, تو سنیں. اگر آپ کو اچھا لگے تو داد ضرور دیجیے گا, اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں کر دیجیے گا. خوش رہنا سیکھیے, چائے میں بسکٹ ڈبو کر تو دیکھیے, اگر ٹوٹ کر گر گیا تو کون سا قیامت آ جائے گی. ایک وقت تھا خوشی بہت آسانی سے مل جاتی تھی, دوستوں سے مل کر, رشتہ داروں سے مل کر, نیکی کر کے, کسی کا راستہ صاف کر کے, کسی کی مدد کر کے. خربوزہ میٹھا نکل آیا, تربوز لال نکل آیا, آم لیک نہیں ہوا, ٹافی کھا لی, سموسے لے آئے, جلیبیاں کھا لیں, باتھ روم میں پانی گرم مل گیا, داخلہ مل گیا, پاس ہو گئے, میٹرک کر لیا, ایف اے کر لیا, بی اے کر لیا, ایم اے کر لیا, کھانا کھا لیا, دعوت کر لی, شادی کر لی, عمرہ حج کر لیا, چھوٹا سا گھر بنا لیا, اماں ابا کے لیے سوٹ لے آئے, بہن کے لیے جولی لے آئی, بیوی کے لیے وقت سے پہلے گھر پہنچ گئے, اولاد آ گئی, اولاد بڑی ہو گئی, ان کی شادیاں ہو گئی, نانے نانی بن گئے, دادا دادی بن گئے, سب کچھ آسان تھا, بہت خوش تھے. پھر ہم نے پریشانی ڈھونڈنی شروع کی, بچے کون سے اسکول میں داخل کروانا ہے, بچوں کو کون سے اسکول میں داخل کرانا ہے, پوزیشن کتنی آئے گی, نمبر کتنے آئیں گے, جی پی اے کیا ہے, لڑکا کیا کرتا ہے, گاڑی کون سی ہے, کتنے کی ہے, تنخواہ کیا ہے, کپڑے برانڈیڈ چاہیے یا پھر اس کی کاپی ہوگی. جھوٹ بولنا, پھر اس کا دفاع کرنا سیاست انڈسٹری بن گیا. ہم سے ہمارے دور ہو گئے. شاید ہی ہمارے بچوں کو فوج کے عہدوں کا پتہ ہو, پر ان کو ڈی ایچ اے کون سے شہر میں ہے سب پتہ ہے. گھر کتنے کنال کا ہو, پھر آرچرڈ اسکیمز آ گئیں. گھر اوقات سے بڑے ہو گئے اور ہم دور دور ہو گئے. ذرائع آمدن نہیں بڑھے, پر قرضوں پر گاڑیاں, موٹر سائیکل, ٹی وی, فریج, موبائل سب آ گئے. سب کے کریڈٹ کارڈ آ گئے, پھر ان کے بجلی کے بل آ گئے, پانی کا بل, گیس کا بل, موبائل کا بل, سروسز کا بل, بچوں کی وین, بچوں کی ٹیکسی, بچوں کا ڈرائیور, بچوں کی گاڑی, بچوں کے موبائل, بچوں کے کمپیوٹر, بچوں کے لیپ ٹاپ, بچوں کی ٹیبلٹ, وائی فائی, گاڑیاں, جہاز, فاسٹ فوڈ, باہر کھانے, پارٹیاں, پسند کی شادیاں, دوستی, طلاق, پارلر, جم, پارک. اس سال کہاں جائیں گے, یہ سب ہم نے اختیار کیے. اس سال کہاں جائیں گے, یہ سب ہم نے اختیار کر لیے, اور اپنی طرف سے ہم زندگی کا مزہ لے رہے ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے آپ نے خوشی کو کہاں کھو دیا ہے؟ بس بھاگے جا رہے ہیں. جب زندگی سادہ تھی تو خوشی کی مقدار کا تعین ناممکن تھا. اب اسی طرح دھوم دھڑکا تو بہت ہے, مگر پریشانی کا بھی کوئی حساب نہیں ہے. اپنی زندگی کو سادہ بنائیے, تعلقات بحال کیجیے, دوست بنائیے, دعوت گھر پہ کیجیے, بے شک چائے پر بلائیں, یا پھر آلو والے پراٹھوں کے ساتھ ناشتہ کر لیں. لیکن اب یہ پاسبل نہیں ہے. اب لوگ نا یہ باتوں کو بہت ہی چھوٹے لوگ ہو گئے ہیں, بس ایک فلاسفی ہے لوگوں میں, اور نہیں مانتے ان باتوں کو, میں سچ بتا رہی ہوں. اس کے بعد یا پھر جی آلو والے پراٹھوں کے ساتھ ناشتہ کیجیے, سب لکھی ہوئی بولنے والی باتیں. دور ہونے والے سب رشتہ دار, دور ہونے والے سب چکر چھوڑ دیجیے. واٹس ایپ, فیس بک ذرا کم استعمال کیجیے, آمنے سامنے بیٹھیے, دل کی بات کیجیے, سنائیے, مسکرائیے. یقین کیجیے خوشی بہت سستی مل جاتی ہے, بلکہ مفت, اور پریشانی تو بہت مہنگی ہوتی ہے جس کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں, اور پھر حاصل کیا کرتے ہیں. خوشی ہرگز بھی چارٹر طیارے میں سفر کرنے کا نام نہیں ہے. کبھی نئے جوتے پہن کر بستر پر رکھیے, پاؤں نیچے رکھے تو جوتا گندا ہو جائے گا, بس محسوس کرنے کی بات ہے. چائے میں بسکٹ ڈبو کر تو دیکھیے, ٹوٹ کر گر گیا تو کون سی قیامت آ جائے گی. ہمسائے کی بیل تو بجائیے, ملیے, مسکرائیے, بس مسکراہٹ واپس آ جائے گی. دوستوں سے ملیے, دوستی کی باتیں کیجیے, ان کو دبانے کے لیے ڈگریاں, کامیابیاں, فیکٹریوں کا ذکر ہرگز مت کیجیے. پرانے وقت میں جائیے جب ایک ٹافی کے 2 حصے کر کے کھاتے تھے, فانٹا کی بوتل آدھی ہی پی لیتے تھے. ہم نے کیا کرنا چائے خانے کا, جہاں 50 قسم کی چائے ہے, آؤ وہاں چلیں جہاں سب کے لیے ایک ہی چائے بنتی ہے, ملائی مار کے,
چینی ہلکی پتی تیز. اور پھر سے خوش رہنا شروع کرتے ہیں. خوش رہنے کے لیے بچوں جیسے بن کے تو دیکھو. شکریہ. لیکن یہ جو ہے نا باتیں ہی ہیں صرف، ان باتوں میں کوئی حقیقت، کوئی سچائی نہیں ہے. جو سچ بات ہے وہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر میں اپنی لائف کو دیکھوں اور اپنے طرح سے اپنے سوچ سے بات کروں یا اپنے ویو کا اظہار کروں، رائے کا اظہار کروں، تو ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ یہ تمام کام ہم اکیلے بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے ہمیں کسی کا ساتھ کی ضرورت ہو. اگر آپ کو کوئی سچا ساتھ مل رہا ہے اور واقعی وہ محبت دینے کے اور لینے کے قابل ہے تو اس کے ساتھ ضرور اپنی باتوں کو، اپنی چیزوں کو شیئر کیجیے. چائے کا بسکٹ بھی ڈبو کے، بسکٹ کو چائے میں ڈبو کے بھی کھا لیجیے اور پٹھان والی چائے بھی پی لیجیے. ورنہ یہ سارا کچھ آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں. بیل بھی اکیلے بجا کے بھاگ سکتے ہیں. اور کوک یا کولڈ ڈرنک جو بھی آپ خریدتے ہیں، بوتل جسے کہتے ہیں، وہ پی کے آدھی آپ کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے اس میں اپنے رشتہ داروں، دوستوں، احبابوں کو شریک کیا جائے اور شریک سفر بنایا جائے. اگر اکیلے زندگی بہتر طریقے سے گزاری جا سکتی ہے تو وہ بھی گزاری جا سکتی ہے. اس میں جھوٹ کا المیہ شامل نہ ہوں، اس میں جھوٹ کی چینی یا جھوٹ کی ملائی شامل نہ ہوں. اور یہ میرا کہنا ہے. مجھے ایسا لگا کہ جب یہ میں نے لائن پڑھی تو مجھے شیئر کرنی چاہیے اپنی فیس بک پہ. میں نے وہاں پہ تو شیئر کی، اور اس میں یہ باتیں جو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں اور اپنی جو رائے ہے وہ جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، وہ میں وہاں پہ نہ شیئر کر سکی. لیکن حقیقت زندگی یہی ہے کہ اتنا ماحول خراب ہے، اتنا زیادہ جو ہمارا ملک ہے اس کا طریقہ کار خراب ہو چکا ہے، معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے، لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں، غربت سے تنگ آئے ہوئے ہیں، اور وہ الجھ اتنے زیادہ گئے ہیں کہ قیامت کی سا جو ہے نا سما ہے. کچھ لوگ خوشیاں ڈھونڈتے ہیں تو خوشیاں وہ انہی چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں کہ بھاگنے میں لگایا ہوا ہے. ڈپریشن میں اتنے زیادہ ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو مصروف کسی اور طریقے سے کیا ہوا ہے کہ اگر وہ بستر پہ لیٹے رہے تو وہ شاید وہیں پہ لیٹے لیٹے مر جائیں، یا شاید ان کو مزید کوئی دوا کھانی پڑ جائے، یا شاید ایسا ہو جائے کہ ان کو سوچ کے جو ان کا جو زندگی ہے نا وہیں پہ منشیات کی نظر ہو جائے یا سگریٹ کی نظر ہو جائے. تو اس سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ اٹھ کے اپنے کاموں کو سر انجام دیں. جو بھی کام آپ کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ کی اسکلز ہیں اس کو ڈیولپ کریں، اور ساتھ ساتھ ضروری نہیں ہے کہ گھر میں رہ کے گھر کے کام نہیں ہو سکتے، وہ بھی ہو سکتے ہیں اور تھوڑے پیمانے پہ ہو سکتے ہیں، چھوٹے کر کے آہستہ آہستہ بڑے ہو سکتے ہیں. لائف کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے سب سے پہلے نماز اور قرآن شریف کا ضرور سہارا لینا ہے. اور ساتھ ساتھ ہم نے نا سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ صبح جو وقت ہے نا اٹھنے کا، نماز کے وقت یعنی فجر کے وقت، وہی اپنی ٹائمنگز رکھنی ہے. اگر ٹائمنگ سیٹ ہوں گی نماز کی اور ساتھ ساتھ کھانے کی، تو پھر ہماری زندگی جو ہے نا پروڈکٹیوٹی کی طرف جاتی چلی جائے گی. اور سوری فار پروننسیشن. اچھا، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو اس میں پھر کسی کے ساتھ کی، کسی کے مزے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور دوسرا عاجزی اختیار کر لیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں. اس میں بھی یہ ہوگا جی کہ ہم دوسروں کے ساتھ اپنی ڈگریاں یا اپنی گاڑیاں یا اپنی باتیں شیئر کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ ہمیں ڈر لگتا ہے بھائی نظر لگ گئی یا کچھ ہو گیا. عاجزی اختیار کریں گے تو پھر نظر بھی نہیں لگے گی. یہ حل ہو گیا. اور یہ کہ بس خود کو پورا دن مصروف رکھیں، اتنا زیادہ کہ اتنا تھک جائیں مزدوروں کی طرف کہ رات میں جب سوئیں تو ہوش ہی نہ ہو، کہ نہ کوئی خواب آئے نہ کوئی خیال آئے، اور بس تھکن سے چور جسم کو لے کے ایسے سوئیں کہ جب صبح اٹھیں تو وہی فجر کے وقت آنکھ کھلے اور دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے کاموں میں جٹ جائیں. اور لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، لیکن لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں. یہ وہ ترازو ہے جس میں ایک مینڈک پھدکتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، پھر دوسرا پھدک جاتا ہے، دوسرا گر جاتا ہے. وہ اس طرح والا حال ہے. اس لیے آپ سب کو خوش نہیں رکھ سکتے. خود کو خوش رکھیے، مصروف رہیے، اور اپنے ٹائم کو مینیج کیجیے، اور اپنی لائف کو مینیج کیجیے، اور اچھے سے کھانے پکائیے، کھائیے، گھر والوں کو کھلائیے، اور دعا کیجیے میرے لیے کہ میرا چینل پروان چڑھتا رہے. میں بہت محنت کرتی ہوں آپ کے لیے، اور اپنے لیے بھی، کیونکہ میرا بھی یہی کام ہے کہ مجھے یہی کام آتا ہے. تو میں اپنی اسکلز کو بہت زیادہ بڑھاتی ہوں اپنے یوٹیوب کے ذریعے. بس اب میں جاتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر یہ والا ریسیپی تو اس میں آئی نہیں، یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر لیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل نہیں بھولیے گا. اللہ حافظ.